السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سسرال سے لینے گئے تو بیٹی فاطمہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جذبات کو سنبھالا اور پھر وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، عورتیں اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کے حصول کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد بھی حالات کچھ بہتر نہیں تھے اور یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اکثر حالات یہ ہوتے کہ ان کے بچے اکثر بھوکے سوتے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نورانی چمک اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن بھر چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے لیے کام آتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا مثالی جوڑا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی بھی کمی نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرض شوہر کی خدمت گزاری ہے اور فرما برداری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سسرال سے لینے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ کہا اسے سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے چلی آتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو لینے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ گھر چلیں۔
یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، مجھ میں کیا ہمت کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا جان میں نے آپ ہی کے منہ سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے نہ نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے پھر وہی کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، یہ ہے امان والوں کی اعلیٰ ظرفی کے اعلیٰ نمونے جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا۔ اللہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا کرے اور ہمیں ایسی باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔